ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد۔ فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے، اللہ اس کے لیے ایک قرات لکھ دیتا ہے، اور یہ قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل عطاری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں ناظرین کے سوالات، کیا سوالات ہمیں موصول ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مسافر جب سفر پہ ہوتا ہے تو قصر نماز پڑھتا ہے، تو لفظ قصر سے کیا مراد ہے، ارشاد فرما دیے گا۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز میں اگر ثنا پڑھنا بھول جائیں تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ نماز میں ثنا پڑھنا، اچھا دوسرا قصر سے کیا مراد ہے؟ جی تو کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے دوسرے سوال کا جواب عرض کر دوں، مختصر ہے کہ ثنا پڑھنا سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے ٹھیک۔ پہلی رکعت کے اندر، لہٰذا اگر کسی نے قصدن چھوڑی تو وہ گناہ گار تو ہوگا، جبکہ اس کے چھوڑنے کی عادت اس شخص نے بنائی ہوئی، لیکن نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا کیونکہ واجب نہیں ہے۔ ٹھیک۔ سنت ہے تو سنت اگر چھوٹ جائے یا قصدن بھی چھوڑی ہو تو ایسی صورت کے اندر نماز واجب الاعادہ بھی نہیں ہوگی، سجدہ سہو بھی نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی، البتہ چھوڑنی نہیں چاہیے، سنت مؤکدہ ہے، لہٰذا ثنا پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک۔ دوسرا ان کا سوال، قصر، مسافر اور قصر، عموماً یہ لفظ کہا جاتا ہے، قصر سے مراد یہ کہ نماز میں تخفیف ہونا۔ ظہر، عصر اور عشاء ان کے فرض رکعات 4 ہیں۔ جو شرعی مسافر ہوتا ہے اس کے لیے تخفیف کے بعد یہ نمازیں 2 رکعت ہو جاتی ہیں۔ ظہر کے 4 فرضوں کی جگہ وہ 2 پڑھے گا، عصر کے 4 کی جگہ 2 پڑھے گا، عشاء کے 4 کی جگہ 2 پڑھے گا۔ یہ جو 2 پڑھنا ہے یہ قصر کرنا کہلاتا ہے، یعنی آدھا کم کریں گے، آدھا جو ہے وہ کریں گے۔ اور یہ آپشنل نہیں ہے کہ آپ کریں تو کریں، نہیں کریں تو نہیں کریں، نہیں، بلکہ اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک۔ آپ کو 2 ہی پڑھنی ہوں گی، آپ کو 4 پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ اس کے علاوہ فجر ہے تو وہ پوری ہی پڑھی جائے گی، 2 کی 2 ہی پڑھیں گے۔ مغرب 3 رکعت ہے وہ بھی پوری پڑھیں گے، یوں ہی وتر کے جو 3 رکعت ہیں وہ بھی 3 پورے پڑھے جائیں گے، ان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ سنتیں جو ہیں وہ بھی پوری پڑھی جائیں گی۔ ہاں، البتہ اگر آپ سفر کے اندر ہیں اور سفر چل رہا ہے، یعنی جیسے ٹرین میں ہیں یا بس میں ہیں، تو اس میں رخصت ملتی ہے کہ آپ سنتیں چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اگر گنجائش ہے اور کوئی ایسا قافلہ جانے والا نہیں ہے، ہاں، اندیشہ نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ سنتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر سنتیں جب بھی پڑھیں گے بہرحال وہ پوری ہی پڑھیں گے، ان میں قصر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ مسافر شہری جیسے 15 دن وہاں پہ اس کے پورے نہیں ہوئے، 12 دن ہوں گے، وہ مقیم نہیں بنا ہے، تو اب اس صورت میں بھی نماز اس کو، یعنی 12 دن ہے، 14 دن ہے، تو وہ یہی قصر ہی کرے گا؟ جی، مسافر شرعی کے جو اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے اور اس کی نیت آگے جانے کی 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت پر ہے، وہ شرعی مسافر ہے۔ اب وہ جس شہر میں دوسری جگہ پہنچا ہے یا جس آبادی میں پہنچا ہے، یا تو وہ آبادی اس کا وطن اصلی ہو، یعنی آبائی اس کی رہائش گاہ والا شہر ہی ہو، وطن اصلی ہے، یا وطن اصلی نہیں ہے تو وہاں اگر وہ 15 دن رہنے کی نیت کر لیتا ہے وہاں پہنچ کر کے میں نے یہاں 15 دن رہنا ہے یا 20 دن رہنا ہے، تو وہ مقیم ہو جائے گا، مکمل جس طرح عام نمازیں پڑھتا ہے اسی طرح پڑھے گا۔ لیکن جب بھی 15 دن سے کم رہنے کا اس کا ارادہ ہے اور وہ شہر اس کا وطن اصلی نہیں ہے،
تو وہاں پر وہ مسافر ہی رہے گا، اگرچہ وہ 14 دن 13 دن بھی جو ہے وہاں پر اس کے رہنے کا ارادہ ہے تو وہ مسافر ہے، تو وہاں پر وہ تمام نمازوں میں جو ظہر عصر اور عشاء ہیں ان کے اندر وہ فرضوں میں تخفیف کرے گا۔ فرضوں میں اس کی جو ہے وہ ثنا کے حوالے سے جیسے ہوا کہ اس کو پڑھنا چاہیے، تو جماعت میں اس کے کوئی احکامات تبدیل ہوں گے؟ جماعت کے اندر جب آپ شامل ہوئے اور امام بآواز بلند تلاوت کر رہا ہے تو اب آپ ثنا نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ جب آپ جماعت میں شامل ہو گئے اب آپ پر امام کی قرات سننا فرض ہے، تو اب وہاں پہ خاموشی ضروری ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر آپ کی کوئی رکعت فوت ہو گئی ٹھیک، اور جب آپ اپنی فوت شدہ رکعت پڑھنے کے لیے بعد میں کھڑے ہوں گے تو اب آپ اس کی ابتدا میں ثنا پڑھ لیں گے، اور اگر آپ کی رکعت فوت نہیں ہوئی، آپ پہلی رکعت میں ہی شامل ہوئے اور آپ کو رکوع سے پہلے ہی جو ہے امام کی پہلی رکعت مل گئی، تو اب آپ چونکہ بعد میں کوئی اپنی رکعت پڑھنے کھڑے بھی نہیں ہوں گے تو اب آپ سے ثنا معاف ہو گئی، اب آپ کو ثنا کسی اور وقت پڑھنی نہیں ہوگی۔ ہاں، آپ ایسے وقت شامل ہوئے جبکہ امام آہستہ آواز سے تلاوت کر رہا ہے تو اب آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اب آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ ایسے میں سے ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ سوال ہے کہ حاجی کو اگر دعائیں نہیں آتی ہوں تو کیا دروشی پڑھ سکتا ہے؟ جہاں ایک حاجی جس کو صحیح دعائیں آتی ہیں وہ بلند آواز سے پڑھے اور دوسرے حاجی پیچھے پڑھیں، دونوں میں سے کیا بہتر ہے یا کس پر عمل کرنا چاہیے؟ دعائیں مختلف ہیں، بعض دعائیں عموماً جو یہ سوال ہے وہ طواف سے متعلق صفا مروہ سے متعلق دعاؤں کا ہوتا ہے، تو اس کے اندر آپ بالکل درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو عربی دعائیں نہیں آتی، آپ اس کے علاوہ ذکر و اذکار، حمد و ثنا بھی پڑھ سکتے ہیں، تیسرا کلمہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی آپ کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو بالکل آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ کوئی ایک حاجی اگر بلند آواز سے پڑھا رہا ہے اور آپ واقعی اس کی بات کو صحیح سے پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، جبکہ وہ اتنی آواز نہ ہو۔ عموماً وہ پھر اتنی آوازی ہوتی ہے کہ دوسروں کو جو ہے وہ ان کے لیے خلل کا باعث بن رہی ہوتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے طور پر ہی جو دعائیں آپ کو جتنی آتی ہیں، اگرچہ وہ اسپیسیفک دعا، وہ خاص دعا جو کہ صفا مروہ کی یا طواف کی یا پہلے طواف کی نہیں لکھی ہوئی، وہ آپ کو نہیں بھی آتی، تو جو دعا آتی ہے آپ کو عربی میں، جو بھی دعائیں معصورہ آتی ہے پڑھ لیں، آپ وہ دعا پڑھنا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ ہے۔ یا اس میں چاہیے یہ کہ کچھ دعائیں یاد بھی کر لیں، اور دعائیں معصورہ کی حج پر جانے سے پہلے جہاں ہم اتنے سارے اہتمام کرتے ہیں تو وہیں آپ یاد کر سکتے ہیں، آپ میموری آپ کی ایسی ہے کہ آپ یاد کر سکتے ہیں تو بالکل یاد کر لینی چاہیے کچھ دعائیں، اور ترجمے کو سامنے رکھ کر یاد کریں تاکہ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا مناجات کر رہے ہیں، تو اس سے اور زیادہ جو ہے وہ ذوق حاصل ہوگا اور خشوع و خضوع حاصل ہوگا۔ بہرحال دعائیں نہ بھی آتی ہوں تو درود شریف پڑھیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ درود شریف تمام دعاؤں کی جگہ پر کفایت کر جائے۔ ماشاءاللہ۔ مزید بھی ایک سوال کر رہے ہیں، پاکستان کے باہر والے کس نمبر پر رابطہ کریں سلسلے کے علاوہ؟ یعنی سلسلے کے علاوہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ دارالتعلیم سنت کے جو نمبرز ہیں یہ سب کے لیے عام ہیں، البتہ ان میں آپ کو پاکستان کے اوقات کار کا خیال کرنا ہوگا۔ ظاہر ہے آپ جس بھی ملک میں رہتے ہیں تو آپ کا تعلق پاکستان سے تو ان معنوں میں تو ہوگا کہ آپ کا علاقہ یہی ہے یا پھر والدین یہاں ہیں، تو جیسے آپ وہاں بھی رابطہ کرنے کے لیے ان کا خیال کرتے ہیں، ٹائمنگ کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تو دارالتعلیم سنت کا جو یہ نمبرز ہیں یہ سب کے لیے، یہ ملک والے ہوں، بیرون ملک والے کہیں بھی ہوں، پر اپنے اعتبار سے جو ملکی کوڈ ہوتے ہیں اس کو پہلے آپ 92 وہ شروع میں لگا کر پھر آپ ان نمبرز پر آپ رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کا بالکل آسانی کے ساتھ رابطہ ہو جائے گا۔ یہ تو ہے ڈائریکٹ فون پر بات کرنے کے حوالے سے۔ اگر آپ واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کرنا چاہیں تو دارالتعلیم سنت کی ایک سروس واٹس ایپ کی بھی ہے، اور یہ واٹس ایپ سروس خاص ہے ہی بیرون ملک کے افراد کے لیے۔ اچھا، واٹس ایپ نمبر پہ کال نہیں ہوتی بلکہ آپ اپنا میسج چھوڑ دیجیے گا، چاہے آپ وائس میں کرنا چاہیں چاہے آپ ٹیکسٹ میسج میں آپ لکھیں، آپ اس پر میسج کر دیجئے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جیسے ہی یہاں پر آپ کا جو سوال ہے وہ سبمٹ ہو جائے گا تو آپ کو 3 سے 4 دن میں اس کا تحریری طور پر لکھا ہوا باقاعدہ یہ انشاءاللہ آپ کو جواب
مل جائے گا۔ تو دارالحدیث اہل سنت کی اس سروس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بیرون ملک والے وہ واٹس ایپ سروس ہے، یہ باقاعدہ موجود ہے، 030002020115، یہ دارالحدیث اہل سنت کا واٹس ایپ نمبر ہے، اور یہ خاص بیرون ملک کے لیے ہے، یعنی اس میں باہر کے افراد ان کے نمبر سے جو واٹس ایپ موصول ہوتے ہیں تو ان کی شرعی رہنمائی یہاں پہ کی جاتی ہے، تو اس کو آپ اپنے پاس نوٹ رکھیں، اس پر رابطہ کریں۔ جی مزید سوال۔ محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں، پیارے مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جیسے ماشاءاللہ حج کا پربہار موسم قریب آنے والا ہے، اگر کسی عاشق رسول کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے حاجیوں کی خدمت کے لیے عرفات کے میدان میں، تو کیا اس کے لیے کوئی صورت بن سکتی ہے کہ وہ بھی حج کا فرض ادا کر لے؟ اس کی جیسے عرفات میں حاجیوں کی خدمت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ شخص احرام نہیں پہن سکتا اور دیگر بھی کچھ پابندیاں اس کے اوپر ہوتی ہیں، لیکن ہوتا ہے وہ عرفات کے میدان میں یا عرفات کے میدان کے آس پاس، تو کیا اس کی کوئی صورت بن سکتی ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کر سکتا ہے؟ برائے کرم ارشاد فرمائیے گا۔ جی، ڈیوٹی بھی کرنی ہے اور ڈیوٹی کرنی بھی اپنے لباس میں، جو بھی یونیفارم وہاں کا ہے، تو یہ کیسے حاجی بنے گا؟ دیکھیں، حج کے لیے فقط میدان عرفات میں موجودگی کافی نہیں ہے، بلکہ آپ حج کے احرام کی نیت سے وہاں پر حاضر ہوں گے حالت احرام میں، تو پھر بات بنے گی کہ آپ کا حج شمار کیا جائے گا۔ اب اگر آپ احرام کی نیت ہی نہیں کریں گے تو حاجی نہیں ہوں گے۔ اچھا، احرام کی نیت کر لیں گے اور آپ لباس جو ہے وہ سلا ہوا پہنیں گے، تو اب آپ پر دم لازم آ جائیں گے، کتنے گناہ اور لازم آئیں، اور گناہ لازم آ جائیں گے، تو لہٰذا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، پھر قانوناً بھی جو ہے وہ منع ہوتا ہے کہ بھئی آپ جب ان چیزوں آپ ڈیوٹی پر ہیں تو ڈیوٹی کے اندر آپ کو وہ امور سر انجام دینے ہیں جو حاجیوں کی خدمت والے کام ہیں، تو لہٰذا آپ انہیں ادا کریں۔ تو لہٰذا ایسا جو ہے وہ آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ حج کریں گے تو اس کے اپنے تقاضے ہیں، شرعی طور پہ اس کی جو شرائط ہیں، قیودات ہیں، آپ کو انہیں ہی پورا کرنا ہوگا۔ ہاں، البتہ وہ دن خاص دن ہے، وہ مقام خاص مقام ہے جو کہ قبولیت دعا کا وقت ہے، تو اس وقت آپ بھی وہاں پر موجود ہیں، اسی بات کو اپنی جو ہے وہ خوش قسمتی جانیے، اور اس وقت ڈیوٹی ادا کرنے کے ساتھ ہی ساتھ آپ جو دعا کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار پڑھ سکتے ہیں، جو کہ آپ کے ڈیوٹی میں حرج کا باعث نہ بنے، تو بالکل وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو وہاں پر رحمت کی بارشیں نازل ہو رہی ہیں اس میں سے کچھ چھینٹیں آپ کو بھی مل جائیں گی۔ ظاہر ہے، اور خدمت کرنا بھی تو ایک ثواب کا یہ کام، بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ اگر انہوں نے اپنا فریضہ حج ادا کر لیا ہے، جی، ظاہر ہے، اور فریضہ حج نہیں ادا کیا تو اس کو کیا، یعنی بہت ایک محرومی نہیں کہ عرفات میں ہی آدمی اسی کے قریب قریب ہی ہو کہیں؟ اصل میں کئی جگہوں پر چونکہ بعض ممالک سے جو ہے وہ خدام بلائے جاتے ہیں اسی کام کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پر، تو ایسے افراد جو کہ حقیقتاً تو قادر نہیں ہوتے مالی اعتبار سے حج کرنے پر، وہ اس ذریعے سے خدمت کے لیے ہی باقاعدہ گویا کہ وہ ہائر کیے جاتے ہیں، تو اس طور پہ بعض لوگ پہنچ جاتے ہیں، تو ان کی استطاعت نہیں ہے، تو بہرحال ان کے لیے کوئی اس بات میں گناہ نہیں ہے۔ ہاں، آئندہ کے لیے بہرحال ایک تڑپ اور بڑھ جانی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ حج کی کوئی صورت جو ہے وہ بنائی جائے، لیکن بہرحال جو شرعی طور پہ ذمہ داریاں ہیں، جو حج کے اپنے احکام ہیں، ان کی پاسداری ضروری ہے۔ ان کے بغیر آپ ڈیوٹی کرتے ہوئے ان شرائط کو پورا نہ کرتے ہوئے آپ کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی دوسری اس طرح کی جسے 2 نمبری کے ہیں وہ بھی نہ کریں، بالکل نہ۔ بعض بڑے چالاک بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دن ہم کسی طرح نکلیں گے، کچھ احرام باندھیں گے، پھر آ جائیں گے، ڈیوٹی سے بھی آپ جو ہے وہ انحراف جو ہے وہ کرتے ہیں، اور 9 کو ہم وہاں پہنچ جائیں گے، اور پھر مین رکن تو ادا کر لیا، پھر بقیہ بھی آہستہ آہستہ ادا کر لیں گے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، ڈیوٹی والوں کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر وہ ایام حج کی چھٹی لیتے ہیں، بعض جو خادمین ہوتے ہیں تو ان کو دائر ہے وہ جتنے چارجز دے رہے ہوتے ہیں، ان کی جو جتنی خدمت یا مشاہرہ ان کی تنخواہ ہوتی ہے، تو اچھا خاصا ان کا کٹ ہو جاتا ہے اس میں سے، کہ اگر آپ نے حج کرنا ہے، حج کے ایام میں کئیوں کو ریلیف ملتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے وہ کچھ اپنے قانونی تقاضے، پیسے یا کٹوتی
یہ چیزیں تو یہ ایسے لوگ یہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے کہ ہمارے پیسے بھی کٹ جائیں اور ہم وہ بھی کریں تو حج بھی کر لیں. تو یوں ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. اچھا یہاں پاکستان سے ہم بات کریں یا نارمل پرائیویٹ کاروان یہ بھی کچھ خدمت گزاروں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں کہ بھئی یہ صبح شام کھانے پینے یہ سب معاملہ جس نے بھاگنا ہے دیکھنا ہے, تو یہ تو احرام پہن لیتے ہیں, ان میں کوئی مسئلہ ہے؟ ان میں مسئلہ نہیں, کیونکہ عموماً ان میں ان کے جو افراد ہوتے ہیں, مینجمنٹ ہوتی ہے, انہیں بھی اس بات پہ اعتراض نہیں ہوتا کہ بھئی آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں, آپ احرام باندھ کر بھی اگر آپ یہ ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے, جب ان کی طرف سے کوئی پابندی بھی نہیں ہے آپ کو اس کام کرنے میں بھی جس کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے اس میں بھی پرابلم نہیں ہو رہی, تو ٹھیک ہے, آپ پھر دیگر حاجیوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ احرام باندھ کر آئیں اور وہاں پر وہ سارے کام کرتے رہیں. البتہ جو بھی آپ کی اپنی ذات سے متعلق احکام لازم ہو رہے ہیں ان کی ادائیگی بہرحال آپ کو کرنی ہوگی. یہ نہیں کہ آپ بولیں نا میں تو حاجیوں کی خدمت میں مصروف تھا لہذا اس لیے میں نے جو ہے نا وہ کنکریاں نہیں ماری, کنکریوں کا وقت میں نے نکال دیا. تو وہ آپ کا بہرحال جہاں پہ قصور ہوگا وہاں آپ گناہ گار بھی ہوں گے, پھر جہاں دم یا صدقے کا حکم ہوگا وہ بھی آپ پر لازم ہوگا جو آپ کو ادا کرنا ہوگا. اچھا اس میں مختلف ہے, بعض اوقات تو کوئی تو عمل یہ ہے کہ چلو اب وہاں پہ ارلی پہنچ گئے, جی مثلا 8 کو مینا میں جانا ہے تو اب یہ 7 کو پہنچ گیا کہ اس کو پہنچا دیا, یا 6 کی بھی شام پہنچ گیا بھی جلدی انتظامات دے کے جا کے, تو وہ تو ہو گیا. لیکن عرفات میں تو مخصوص وقت میں ہی جانا ہے, بالکل, یعنی اس میں اچھا اس سے پہلے نکلنا بھی نہیں ہے, غروب آفتاب کا میدان عرفات میں ہونا ورنہ دم لازم ہو جائے گا. اب یہ اگر انتظامات کے یا کسی اور معاملے میں عرفات کی حدود ہی چھوڑ دے اور یہ مزدلفہ کی طرف یا مینا کی طرف واپسی آ جائے تو یہ ان کے لیے بھی یہی مسائل ہیں. تو شرعی مسائل کا خیال رکھتے ہوئے بھلے آپ اپنا کام یا نوکری یا جو کچھ بھی جہاں آپ کو قانوناً شرعاً ہر اعتبار سے اجازت ہے تو حج تو ہو سکتا ہے, مگر اس میں کچھ پیچیدگیاں ضرور ہوتی ہیں. ان چیزوں کا اگر خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ حج بھی ادا ہو جائے گا اور اس کے مناسک ارکان بھی پورے ہو جائیں گے. البتہ پہلے 3 دن تو مزید یعنی 8 کی بات کریں مینا شریف میں, پھر آگے عرفات میں ہیں, اور اگلا دن وہ رمی اور قربانی اور حلق وغیرہ کا. اب اس سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر کافی ریلیف ہے. پھر 2 دن بعد کے بھی جو ہیں تو وہ ان میں اتنے مسائل نہیں ہیں, لیکن رمی اپنے ٹائم پہ ہی ہوگی. جی بالکل, اس میں بھی جو کنکریاں مارنی ہے تو وہ اپنے ٹائم پہ. ماشاءاللہ کتنے حجاج کرام جو پہنچ چکے ہیں اور کئی تیاریوں میں ہمیں سن بھی رہے ہوں گے, تو آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. جو ناظرین ایسے دل میں تڑپ رکھتے ہیں, اور ہر عاشق رسول کے دل میں تمنا ہے, تڑپ ہے کہ وہ بار بار اللہ پاک کا گھر دیکھیں, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کریں, وہاں حاضری دیں, تو آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں. ہمارے لیے بھی دعا کریں اللہ پاک سب کو بار بار یہ حاضریاں عطا فرمائے. مزید مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا عرض ہے کہ اگر کسی کا والد فوت ہو جائے, 5 بہنیں اور 1 بھائی ہو, اور 7 سال گزر چکے ہوں, بھائی نے ابھی تک جو ہے وہ مال وراثت تقسیم نہیں کیا, بلکہ اگر کسی بہن نے کہا کہ آپ مال وراثت میں سے مجھے میرا حصہ دے, تو بھائی نے قطع تعلقی جو ہے وہ بہن کے ساتھ قطع تعلقی کر دی اور اس مکان کو توڑا بغیر کسی سے پوچھا بھی نہیں, اور مکان کو توڑ کر اپنی مرضی سے مکان بنایا. 7 سال ہو چکے ہیں وہ شخص وہیں پر رہ رہا ہے, تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ برائے کرم ارشاد فرما دیں. جی یہ تو ایک المیہ ہے, اور آپ نے حقیقت کسی کا خاص مسئلہ ہے یا کوئی ایک مثال کے طور پہ اسے پیش کیا ہے. کیا کہیں گے آپ ایسے بھائی کے لیے, کیا کہیں گے؟ اور بعض اوقات ایک بھائی ہوتا ہے تو وہ ویسے ہی لاڈلا ہوتا ہے, آپ آدھی بہنیں تو ویسے ہی ڈر رہی ہوتی ہیں کہ بھائی ناراض نہ ہو جائے, بھائی کے علاوہ پھر ہمارا اور کون ہے. اس بھائی کو بھی کیا خیال کرنا چاہیے؟ وراثت کا حصہ عورتوں کو دینا, یہ اسلام نے یہ احکام بیان کیے. زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا, جبکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا, للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا, کہ عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو ان کے والد یا ان کے والدہ یا ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ چھوڑ کر گئے, تھوڑا ہو یا زیادہ. اور یہ کیا ہے؟ نصیبا مفروضہ, اللہ کی طرف سے ایک مقرر حصہ ہے. ٹھیک, تو اس سے یہ پتہ چلا
کہ اسلام نے عورتوں کے حصے بیان فرمائے ہیں اور وہ اس کی مقدار بھی بیان کر دی ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہے، بیٹی کی صورت میں کتنا حصہ ہے، بیوہ کی صورت میں کتنا حصہ ہے، بہن کی صورت میں کتنا حصہ ہے۔ تو اب یہ وہ افراد جن کے ہاتھ میں مرحوم کی جائیداد ہے، وہ چاہے بیٹا ہو یا کوئی بھی ہو، اس پر لازم ہے کہ عورتوں کا ان کا حق ادا کریں۔ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں بہت ساری جو ہے وہ خلاف اسلام تعلیمات جو ہے وہ لوگوں میں رائج ہیں، خلاف اسلام چیزیں جو ہے وہ رائج ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مال و دولت کی جو ہے وہ لالچ کے اندر لوگ اس اہم ترین جو ہے وہ فریضے کی ادائیگی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور غصب کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اسی کے اوپر آگے اپنی اولادوں کو تو بہت کچھ بنا کر دے دیتے ہیں، اپنی بہنوں کو پوچھتے بھی نہیں، ان کا حصہ انہیں ادا نہیں کرتے۔ جیسے آپ نے بھی بتایا اور سائل نے بھی کہا کہ ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں کہ بھئی ہم تم سے قطع تعلق کر دیں گے، تم سے رابطہ نہیں رکھیں گے۔ اور یہ وہ معاملہ ہے، آپ سمجھیں کہ ایسا المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی بڑے بڑے شہروں کے اندر بھی بڑے بڑے سمجھدار پڑھے لکھے کہلائے جانے والوں کے اندر بھی یہ بیماری پائی جاتی، کیونکہ عام طور پہ دارالفتہ میں آنے والے جو مسائل ہیں ان میں وراثت سیکنڈ نمبر کا سمجھنے کے سوال ہے، کہ زیادہ تر تعداد میں جو دوسرے نمبر پر پوچھے جانے والے سوالات ہیں وہ وراثت کے ہوتے ہیں۔ ان میں یہی آتا ہے کہ کہیں جو ہے وہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو حصہ نہیں دے رہا ہوتا، لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے ہوتے۔ اور کئی دفعہ حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ اکثر دفعہ بہنیں ہی یہ بات لے کر آتی ہیں کہ ہم معاف کرنے کو تیار ہیں۔ وہ بھی ظاہر ہے پیچھے کچھ نہ کچھ وہ ہے۔ کبھی یہ سننے میں نہیں آیا کہ کوئی بھائی جو ہے وہ اپنا حصہ چھوڑنے کو تیار ہو کہ بھائی میں اپنی بہنوں کے لیے جو ہے نا وہ سارا حصہ چھوڑ دیتا ہوں۔ حالانکہ اللہ پاک نے مرد کو جو ہے وہ گویا کہ بازو دیے ہیں کہ وہ کام جو ہے وہ کر سکتا ہے، کما سکتا ہے۔ وہ تو صنف نازک ہے، وہ آگے کما نہیں سکتی، اس کے پاس جو مال و اسباب آنا ہوتا ہے تو وہ یا تو مہر کی صورت میں آتا ہے یا وراثت کی صورت میں آتا ہے یا شوہر کی طرف سے جو ملتا ہے وہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ خود کمانے والا اس کا کوئی نظام نہیں ہے، نہ اس پر یہ ذمہ داری اسلام نے عائد کی ہے۔ یہ ذمہ داری مردوں پر ہی عائد کی ہے کہ وہ کمائیں اور اپنے جو ماتحت خواتین ہیں ان کی جو ہے وہ ذمہ داری نفقے کی اٹھائیں۔ تو یہاں پر کئی دفعہ لالچ کے اندر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس طرح کا عمل کرتے ہیں جو کہ سراسر حرام اور کبیرہ گناہ ہے، غصب کے مرتکب ہوتے ہیں، اس اعتبار سے بھی گناہ گار ہوتے ہیں، دوسروں کا دل دکھاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں۔ یہ تمام جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہیں جن کے یہ شخص مرتکب ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ایسے افراد اپنی زندگی میں بھی بسا اوقات دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مال کسی کا نہ رہا ہے نہ رہے گا، کتنے دن ان کے پاس رہتا ہے، کل کو انہی کی اولاد ان کو اس گھر سے نکال رہی ہوتی۔ اس طرح کی مسائل، اس کی طرح کی کئی مثالیں معاشرے میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو لہٰذا ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، نہ دھمکی دیں، بلکہ آپ کو بھائیوں کو چاہیے کہ خود بہنوں کے پاس آفر لے کر جائیں، اس انتظار میں بھی نہ بیٹھے رہیں۔ کئی اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ بہنوں نے مانگا نہیں ہے، جب مانگیں گے دے دیں گے۔ وہ اس لیے نہیں مانگ رہی ہوتی، مانگیں گے تو یہ بھڑک اٹھیں گے یا یہ ناراض ہو جائیں گے یا انہیں برا لگ جائے گا۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے پاس لے کر جائیں کہ بھئی والد کا انتقال ہو گیا یا والدہ کا انتقال ہو گیا، یہ جائیداد ہے، فتوے کے مطابق اس میں آپ کا اتنا حصہ بنتا ہے، آپ بتائیں میں آپ کو کیسے ادا کروں، کیش میں ادا کر دوں یا مکان کی تقسیم کر کے یہ مکان آپ کو دے دوں، کیا کروں؟ تو یہ بڑا پن کا مظاہرہ بھائیوں کو کرنا چاہیے اور بہنوں کے لیے شفقت و رحمت کا جو ہے وہ سمجھے کہ مجسمہ بننا چاہیے تاکہ بہنوں کو ان کا حق ادا کریں۔ اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ مکان ایک ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے سائل نے کہا، چلے اس پر ہی بات کر لیتے ہیں کہ بھائی نے مکان کو ڈھا دیا اور پھر اسے خود بنایا، اب اس نے بنایا، تو یہ آدمی کہاں کھڑا ہے اس کی؟ اور یہ کئی طرح کے ہوتے ہیں کہ بعد میں آپ کے پاس بھی آتے ہیں، ہمارے پاس بھی دارالفتہ میں، کہ میں نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا ہے، میں نے تو اس کے اوپر یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اس کے اندر غلطی انہی کی ہوتی ہے کہ وہ کام یہ پوچھ کے نہیں کرتے کہ بھئی آپ نے جو بنایا کس کے لیے بنایا؟ اپنی سہولت کے لیے بنایا۔ 7 سال سے آپ قابض ہو کر 7 سال سے آپ تو اس گھر کے اندر بڑے عیش و عشرت آرام سے رہ رہے ہیں، بہنیں کرائے کے اوپر رل رہی ہیں، حالانکہ ان کا اپنا مکان تھا، ان کا اپنا حصہ مل جاتا تو وہ کرائے پہ نہ ہوتی، یا اسی کے پورشن ہو جاتے تو ان کو جو ہے وہ ان کا حصہ مل جاتا۔ تو اپنی ہی آرام کے لیے بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر بعد میں یوں دعوے دار بن رہے ہوتے ہیں، اگرچہ اس میں بھی شرعی احکام ہے کہ بعض صورتوں کے اندر عمارت
کا حکم ان کے لیے ہوتا ہے جس نے عمارت بنائی ہے، زمین کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر زمین میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی ڈیمولش کرنے سے پہلے جو کیفیت تھی، وہ چاہے ایک فلور بنا ہوا تھا، گراؤنڈ فلور ہی بنا ہوا تھا، اس کی کیا ویلیو کیا تھی، اس کی ویلیو، اور اس وقت کے نہیں، آج کی ویلیو اس کی کیا جو ہے وہ ہے۔ اگر وہ اسی طرح رہتا، برقرار رہتا، اسی طرح برقرار رہتا تو آج اس کی ویلیو کیا ہوتی۔ تو اس اعتبار سے تقسیم، پھر یہ جو اس نے بنایا، اوپر والے جو تعمیرات کروائیں وہ اس کی طرف جو ہے وہ آ جائیں گی۔ تو یوں بہت ساری چیزوں کے اندر اگرچہ آگے احکام آتے ہیں، لیکن پہلے یہ اختلافی مسائل ہوتے ہیں۔ کئی جگہوں پر یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو اس نے بنوایا یہ اپنے پیسوں سے کب بنوایا، یہ تو امی کے زیور سے ہی بنایا۔ تو یوں کئی مسائل ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ جو وراثت کی کسی بھی چیز کے اندر جب آپ کوئی چیز ایڈ کرنے جا رہے ہیں، دیکھیں جب ہم دنیا کے اندر بھی کبھی بھی مالک مکان کی جگہ کے اوپر کرایہ دار جو ہے وہ تعمیرات نہیں کروا دیتا لاکھوں روپے کی، اگر کروانے جاتا ہے تو وہ پہلے پورا ایگریمنٹ بناتا ہے کہ بھائی اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا۔ ٹھیک ایسے ہی۔ تو یہ بھی جگہ اب جب آپ کی نہیں ہے، تمام ورثاء کی ہے، تو آپ کو پہلے چاہیے کہ ایگریمنٹ بنانا چاہیے تھا، ان سے اجازت تو لیتے کہ بھائی یہ سب آپ کی جگہ ہے، میں اس میں یہ کرنے جا رہا ہوں، اس میں کل کو میرا اتنا حصہ ہوگا، اتنا حصہ آپ کا ہوگا، اور اس سے بھی پہلے آپ اس کے اوپر شرعی رہنمائی لیں کہ میں کیا باتیں طے کر سکتا ہوں۔ کہیں آپ ایسی بات طے کر چکے ہیں ورثاء کے ساتھ جو کہ جائز ہی نہیں ہے، تو اس میں آپ فتوے کی طرف جب آئیں گے تو اس وقت ہم منع کر دیں گے کہ جناب یہ تو آپ نے طے ہی غلط کیا تھا۔ تو ورثاء سے بھی ایک وہ لے لیں، اور پھر اس کے بعد اس کی شرعی رہنمائی بھی لے لیں کہ بھئی ہم تمام ورثاء کی رضامندی سے اس ایگریمنٹ کے اوپر میں اس مکان کی تعمیر یا اس کاروبار کے اندر اضافہ کرنے جا رہا ہوں، یا اس کمپنی کو بڑھانے جا رہا ہوں، یا اس کمپنی کو بیچ کے دوسری کمپنی بنانے جا رہا ہوں، یا اس گھر کو بیچ کر دوسرا گھر بنانا چاہ رہا ہوں، خریدنا چاہ رہا ہوں، اور اس میں اتنے پیسے ایڈ کر رہا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں پہلے کلیئر کر لیں اور شرعی رہنمائی لے لیں، تاکہ بعد میں کسی کے بھی آپس میں جو ہے وہ اس وجہ سے خلش واقع نہ ہو، ایک دوسرے سے برے نہ بنے، اور وہ چیز ایک احسن انداز کے اندر تقسیم ہو سکے۔ ٹھیک ہے۔ اب یعنی پیسے ہوں کیش کی صورت میں یا نہ ہو، بار صورت اگر کوئی وارث تقاضا کر رہا ہے تو ظاہر اس کا آپ کو دینا ہو، چاہے حصہ بیچ کر ہو اور یا آپ خود اس سے مہلت لیں، اور جو بھی ٹائم پیریڈ سے ہو۔ یہ جو مہلت لینے والا مسئلہ ہے نا، یہ بڑا عجیب ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، ایک میٹنگ ہوئی آج سے 30 سال پہلے، تو بھائی بھی راضی، ہاں بہنوں جی آپ کا کتنا بنتا ہے، ٹھیک ہے بھی اس کو نوٹ کر لے، بھی اس کا 10 لاکھ بنا، اس کا 20 لاکھ، کتنے 30 سال گزر گئے، آپ کو بولا ہے نا آپ کو دے دیں گے، کب تو گئے بھائی، آج 30 سال پہلے آگے 10 لاکھ بن رہا تھا اس کا، تو وہ بیچاری کیا کرے گی ابھی اس وقت 10 لاکھ کا؟ اگر اس وقت اس کو 10 لاکھ ملا ہوتا تو وہ شاید اپنا اچھا خاصا کچھ مکان بناتی، کچھ اور کر لیتی۔ ایسے ہی تو اگر وہ آج ہے تو آج اس کو کیا وہ اس کا کرے گی۔ اچھا، کئی ایسی بیٹیاں بہنیں جن کو اپنے والد کے ترکہ میں سے یا اس طرح کی کوئی چیز یا کوئی ذریعہ آمدنی یہ ہوتا ہے، وہ اپنے سسرال میں بڑی خوشحال ہوتی ہیں، یعنی اس کو پھر اپنے سسرال والوں میں کوئی کمی بھی ہے یا کچھ، اس کو اس کی توجہ نہیں، اس طرح پرابلم نہیں ہوتی، اس کے اپنے معاملات وہ چل رہے ہوتے ہیں اور وہ خوشی راضی خوشی ان کے گزر بسر ہو رہے ہیں۔ تو اس میں کرنا یہی چاہیے۔ بہرحال کئیوں کی مشکلات بھی ہوتی ہیں، بعض کا پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ مفتی صاحب سے آپ ڈسکس کریں، اور ورثہ بھی موجود ہوں گے تو سب کے بیان لے کر پھر ایک آپ کو فیصلہ بھی کر دیا جائے گا کہ اس کا آپ یوں کریں۔ تو یعنی ناراضگی والی بات نہیں ہونی چاہیے، اس میں لڑائی جھگڑے مزید آگے بڑھانے والی بات بہرحال نہیں ہونی چاہیے۔ کرایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، دکانیں ہیں، اتنی آمدنی آ رہی ہے، بعض اوقات انہی بیٹوں کی بیویاں وہ بہنوں سے بھائی کو جدا کر رہی ہوتی ہیں کہ دیکھو تمہاری بہنیں تم سے حصہ مانگ رہی، تمہاری بہنیں، حالانکہ وہ خود ان کی اہلیہ بیوی، یہ جو بچوں کی یعنی بیٹے کی بیوی اب اس کی، تو وہ تو سب کچھ کھا پی رہی ہے، اس کے گھر میں آ بھی رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن جس والد کی وہ اولادیں ہیں، بیٹیاں بھی تو اولادیں ہیں، وہ اگر ترکے میں سے کچھ مانگتی ہیں تو اس کو اعتراض کر دیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کرائے کا بھی یاد رکھیں، جو کرایہ ہوتا ہے یہ بھی وراثت میں شمار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کہیں کہ یہ وراثت نہیں ہے۔ آپ کے والد صاحب نے اتنی 10 دکانیں کرائے پر دی ہوئی ہیں، اب آگے والد صاحب کا انتقال ہوا، دکانیں چل رہی ہیں، یہ سلسلہ ہے، تو یہ کرایہ بھی ان میں تقسیم ہوگا۔ تو اس طرح کے جو بھی مسائل ہیں ان کو ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ مزید محمد نواز اطاری رحیم یار خان سے، مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، کس حاجی پر 2 قربانیاں کرنا واجب ہے، اور دونوں قربانیاں وہاں حج پر کرنی ہوں گی یا اپنے وطن پر بھی کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ حجی پر 2 قربانیاں کس حجی پر ہیں؟
دیکھیں حج تمتع کرنے والا اور حج قران کرنے والے پر ایک قربانی حج کی لازم ہوتی ہے، وہ حج کی قربانی ادا کرتا ہے، یہ اس کے اوپر واجب ہے، وہ صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، بہرحال اس کے اوپر یہ قربانی واجب ہے۔ اب اگر ایام نحر کے اندر وہ حاجی مقیم بھی ہو اور صاحب نصاب بھی ہو، ٹھیک، تو اس پر سالانہ قربانی جو ہوتی ہے وہ بھی واجب ہوگی۔ صحیح۔ اب اس سالانہ قربانی کی ادائیگی میں اسے اختیار ہے کہ وہ چاہے عرب شریف میں کرے چاہے اپنے ملک میں کرے۔ اگر اپنے ملک میں کرتا ہے تو اس بات کا خیال رکھے کہ ایسے وقت میں اس کی قربانی کا جانور ذبح ہو جبکہ یہاں اس کے اپنے ملک کے اندر بھی قربانی کا وقت موجود ہو اور عرب شریف کے اندر بھی وقت موجود ہو، تو دونوں جگہ پر قربانی کا وقت موجود ہو۔ جیسے اگر یہاں پر جو پہلے دن کریں گے تو اگر وہاں چاند ایک دن پہلے ہو گیا تو وہاں دوسرا دن ہوگا، تو یوں قربانی ادا ہو جائے گی، تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب مقیم کیسے ہوگا؟ مقیم دو طرح ہو سکتا ہے حاجی ان ایام کے اندر، ایک وہ حاجی کہ جو 15 دن مینا شریف کی طرف نکلنے سے پہلے 15 دن مکے میں مقیم رہ چکا ہے تو اب وہ مینا شریف کے اندر بھی مقیم ہی قرار پائے گا۔ صحیح۔ دوسرا مسئلہ ہوتا ہے وہ حاجی کہ جس نے مینا سے واپسی پر 15 دن مکۃ المکرمہ میں ٹھہرنا ہے، صحیح، نیت یہی ہے، نیت یہ ہے، اور وہ غروب آفتاب سے پہلے، چونکہ تیسرے دن آیا جاتا ہے واپس، تو تیسرے دن غروب آفتاب سے پہلے وہ حدود مکہ میں پہنچ گیا، تو اب یہ جو ہے وہ مقیم ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو ایام نحر کے کسی بھی آخری حصے کے اندر بھی اگر وہ مقیم ہو گیا اور وہ صاحب نصاب بھی ہے تو اس پر سالانہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو یہ بسا اوقات اس طرف لوگوں کی توجہ نہیں کم ہوتی، وہ جلدی جلدی کے اندر جانے کے لیے تو کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی چلے رمی کر لی اور اب جو ہے وہ مکے کی طرف جو ہے وہ جائیں، تو اب اگر 15 دن ان کو مکے میں مزید ٹھہرنا ہے اور صاحب نصاب بھی ہیں اور قربانی نہیں کی تو بہرحال ان کو چاہیے کہ وہ پہلے سے پھر اس طرح کا بندوبست کر کے رکھیں کہ وہ اپنی سالانہ قربانی کا بھی اہتمام کریں۔ ٹھیک ہے، اور یہ والی قربانی تو وطن میں بھی ہو سکتی ہے جبکہ یہاں قربانی کا وقت باقی ہے۔ قربانی کے ٹائمنگ کا بھی خیال کرنا ہے، ایسا نہیں ہو کیونکہ یہاں کبھی جیسے ایک دن کا فرق ہوا تو اب وہاں اگر تیسرا دن ختم ہو چکا ہے تو اب یہاں قربانی نہیں ہو سکتی، اب یہاں قربانی نہیں، پتہ چلے بولے اگلے دن یہاں اور اگر قربانی نہیں ہوئی، ایسے ہی ہو گیا کہ وقت ختم ہو گیا وہاں پر قربانی نہیں، تو اب بہرحال قربانی کی قضا لازم ہوگی، جو کہ ایک جانور جو کہ شرائط قربانی پر پورا اترتا ہے، بکرا یا بکری، اس کی قیمت مستحق کے زکوٰۃ کو صدقہ کرنی ہوگی۔ جی مزید سو میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جس جانور کی سینگ کاٹ دی گئی ہو یا جڑ سے ٹوٹ گئی ہو تو کیا اس جانور کی قربانی یا عقیقہ ہو جائے گا؟ جی، سینگ کو کاٹ دیا یا جڑ سے سینگ اگر کاٹ دی، جڑ سے نہیں ٹوٹی تو قربانی ہو جائے گی، اور اگر جڑ سے ٹوٹ گئی اور زخم ابھی بھرا نہیں ہے تو یہ عیب ہے، اب قربانی ایسے جانور کی نہیں ہوگی، اور اگر بہت پہلے جڑ سے اکھاڑ دی گئی تھی لیکن اب زخم وغیرہ بھر گیا ہے جانور کا تو اب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ یعنی یہ دور بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ اوپر سے کچھ کاٹ دیتے ہیں تو اب یہ کاٹنے سے تو فرق نہیں پڑے گا، کاٹنے سے جو یعنی اس کی ہڈی کو لکڑی کو یہ وہ اوپر سے جو کاٹی ہے بالکل جو دماغ میں سے اس کو اکھیڑ دیتے ہیں، اندر جڑ سے اکھیڑنا جسے کہتے ہیں، اگر وہ صورت نہیں ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ اگر وہ صورت وہ ہو تو پھر دیکھا جائے گا زخم باقی ہے، اگر زخم باقی ہے تو بھی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر زخم بھر گیا ہے تو پھر قربانی ہو جائے۔ اچھا، یہ تو مسئلہ ان کے اعتبار سے ہوا۔ ایک ہوتا ہے کہ جو باقاعدہ جانوروں کو سینگ نکالے جاتے ہیں، باقاعدہ ان کے نکالے، اب یہی لوگ بتاتے ہیں، بعض اوقات ویڈیوز بھی ہمارے پاس ایسی آئی تھیں کہ اس کو بالکل جڑوں سے ایسا نکالتے ہیں یا ڈرل مشین چلا کر اس کی جڑ کو نکالتے ہیں، اور یہ جب جانور چھوٹا ہوتا ہے اس وقت کاٹ کر دیتے ہیں، ایسا کہ خوبصورت لگے گا۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ کام کرنا تو بہرحال ناجائز و گناہ ہے کہ اس کے اندر جانور کو تکلیف پہنچانا ہے، جس کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ہر جاندار چیز کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کا حکم دیتا ہے، تو لہٰذا ایسا کرنے والے سخت گناہگار ہیں، یہ سوچیں کہ خود ان کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو ان پر کیا گزرے گی، تو لہٰذا ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اب اگر کر لیا اور جانور بڑا ہوا، قربانی کے قابل ہوا، زخم بھر گیا ہے تو قربانی اس جانور کی ہو جائے گی، قربانی ہو جائے گی اس جانور کی۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال یہ میں نے کرنا ہے کہ یہ قربانی ہے کہ ابھی میرا والد اور والدہ بھی زندہ ہیں، والدہ بھی دے رہے ہیں، اور میں قربانی جب دے رہا ہوں تو میں اپنے والد اور والدہ کے نام پہ دے سکتا ہوں زندہ ہے، یا میں اپنے نام پہ پہلے دوں، یا والد کے نام پہ کر سکتا ہوں، یا والد اور والدہ کے نام کا کر سکتا ہوں؟
کر کتنی رہے قربانی؟ اگر ایک ہی قربانی کر رہے ہیں تو یہ جیسے بعض گھروں میں ہوتا ہے کہ کبھی والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، کیا کہیں گے آپ؟ اگر قربانی ان پر واجب ہے تو اولاً تو انہیں اپنی طرف سے ہی قربانی کرنی ہوگی. اب اس کے علاوہ بڑا جانور لائے ہیں، اس میں ایک حصہ اپنی طرف سے کر لیتے ہیں، ایک حصہ بیوی کی طرف سے، بقیہ حصے والدین کی طرف سے کر لیں تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر ایک ہی حصہ کر رہے ہیں یا ایک ہی چھوٹا جانور کر رہے ہیں تو پھر وہ اولاً اگر ان پر قربانی واجب ہے تو یہ اپنی طرف سے کریں. بیوی پر قربانی واجب ہے تو اس کی اجازت سے اس کی طرف سے کر دیں. دونوں پر واجب نہیں ہے، والدین پر واجب ہے تو ان کی طرف سے کر دیں، ان پر واجب نہیں ہے تو ان کی طرف سے نفلی قربانی بھی کر سکتے ہیں. یعنی سب سے پہلے بیسک یہی دیکھیں کہ واجب کس پر ہے، اس پر یہ سارے سوال کے. اور یہ جو ایک کبھی کسی کی طرف سے کرنا، کبھی اس کی طرف سے کرنا، یہ ساری اسی صورت میں جب آپ اپنا واجب ادا کر رہے ہوں، اب آپ نفلی طور پر کہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ ان کی اجازت سے آپ وہ قربانیاں کر لیں. یا مرحومین کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ کیجئے، لیکن ان چیزوں کو پہلے آپ کو بطور خاص دیکھنا ہوگا. ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے اور قربانیوں کی بھی بالکل تیاریاں کیجیے، اور تیاریاں کر ہی رہے ہیں. ایک تعداد ہے مسلمانوں کے الحمدللہ اس میں ان کا ذہن بنا ہوا ہے. رمضان شریف آتا ہے تو ایک جیسے روزوں کی طرف توجہ ہے تو زکوٰۃ کی طرف بھی، صدقات فطر کی طرف بھی، دیگر چیزوں کی. تو قربانی کے دن آ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر قربانی کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں. تو اللہ کی راہ میں اپنے پیسہ خرچ کر کے اپنے ان جانوروں کو قربان کرنے کے لیے بھی تیاری اسی طرح ذوق شوق سے کرنی چاہیے. خوش دلی سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے قبول بھی ہوں گی اور اجر و ثواب بھی ملے گا. اللہ پاک ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ اپنا مال بھی خرچ کرنے کی توفیق دے. اور جو خرچ کر رہے ہیں اور جو لاکھوں لاکھ مسلمان حج کی سعادت پانے کے لیے وہاں پہنچ چکے ہیں، اللہ پاک انہیں بھی حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے. اور جو اس تمنا میں تڑپ رہے ہیں رب تعالیٰ ان کے لیے بھی اسباب پیدا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.